نہیں ہے. 23 سال تک محمد جیسے سردار کی فوج کا علم علی جیسے سپہ سالار نے اٹھایا ہے. 1 سال 2 سال نہیں، 23 سال. اب مجھے آپ سوچ کے ایک سوال کا جواب دیں. جب آپ کے منہ سے نکلتا ہے علمدار، کس کا خیال آتا ہے؟ 23 سال اٹھانے والے کا نہیں آتا؟ خدا جانے چند گھنٹے کس ادا سے کربلا میں اس نے علم اٹھایا کہ لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ خاص کرا کے چلا گیا. آج بھی جب زبان پہ آتا ہے علمبردار تو اسی کا خیال آتا ہے. خدا کی قسم، حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی مصر کی. اگر لاکھوں یوسف کربلا میں ہوتے اور آل محمد کے یوسف کی یہ جھلک دیکھ لیتے، اپنے ہاتھوں سے گردنیں کاٹ لیتے. جب 10ویں کی دوپہر کو گرم ریت پر گھٹنے رکھ کر 3 سال کی پیاسی بچی سے کہہ رہا تھا، میری سین اپنے ہاتھ سے مشک میرے گلے میں ڈال دو، میں قیامت کے دن عباس بن کے نہیں اٹھنا چاہتا. وہاں سے آواز آئے، سکینہ کا معاشقی ادھر ہے، تیرا معاشقی بن کے اٹھنا چاہتا. بچی نے گلے میں مشک ڈال دی. اس معاشقی نے مشک کو بچی سمیت اٹھا لیا. علماء نے لکھا کہ سردار علمدار شہنشاہ وفا کے علم کے نیچے ان کے مزار اقدس پر اللہ نے مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. جو اس کا واسطہ دے کر کسی تمنا کا اظہار کرے، اللہ کا حکم ہے فرشتوں کے فوراً اس کی تمنا پوری کر. میں نے نجف اشرف میں حضرت آیت اللہ ابو القاسم خوئی سے پوچھا تھا، مجتہد عالم سے، یہ روایت ہے کہاں ہے؟ میں نے کہا قبلہ، یہ غازی کو کیوں یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اس کا واسطہ دے کر تمنا پوری ہوتی ہے؟ امامہ اتار دیا، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، رو کر کہنے لگے، عزیز من، چونکہ کربلا میں اس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی، اس کی 2 تمنائیں تھیں، یا جنگ کی اجازت ملے یا پیاسوں تک پانی پہنچے. دونوں پوری نہ ہوئی. جب یہ بچی اور مشق کو لے کر سردار کے سامنے آیا نا، تو میرے مولا نے دیکھا دور سے، کہا عباس بہت بڑی سفارش لا رہے ہو. بچی کا ماتھا چوم کر کہا، میرے لال تیرے کہنے پر تیرا معاشقی بھیج تو دوں گا، مگر بعد میں تو اسے بہت یاد کرے گی، یہ تجھے بہت یاد آئے گا. وہ بچی سمیت پاؤں تک جھک گیا. کہا عباس کیا بات ہے؟ کہ مولا میں مرنا چاہتا ہوں. جنگ کرنا نہیں کہا، میں مرنا چاہتا ہوں. کہا تو میری فوج کا علمبردار ہے. کہا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمبردار؟ میرے سپاہی کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں. تو مولا نے صرف اتنا کہا، اچھا جاؤ مشق پانی سے بھر لو. وہ بھی بچی کی سفارش کے صدقے میں. یہ نہیں کہا پانی بھر کے لے آؤ، لے آؤ کا حکم ہوتا، قیامت آ جاتی پانی آ کے رہتا. جاؤ مشق بھر لو. وہ بچی اور مشق لے کر چلا. خیمے کے در پہ آ کر فضا سے کہا، اما فضا یہ بچی میری امانت سنبھالنا، میں ذرا مشق بھرنے جا رہا ہوں. 20,000 قاتلوں سے اس طرح گزرا. مقتل کا فقرہ ہے، کل برق الخاطف، جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی.
فضا جو خیمے کے در پہ کھڑی تھی جلدی بھی خیمے میں گئی، کہتی علی کی بیٹی ہو جلدی آؤ۔ کہا اماں فضا کیا بات ہے کہ تم پوچھا کرتی تھی بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے، بابا کی جنگ دیکھنی ہے، بھائی کا جانا تو دیکھو۔ نہر پر پہنچ کر مشک پانی سے تر کی، 2-4 منٹ لگ گئے، ہاتھ بھیگ گئے، ذرا سے ہاتھ کو خشک کیا۔ دنیا کا انوکھا ماشکی انوکھی دعا مانگ رہا ہے، کہتا یا اللہ میں پانی لینے آیا، میرے ہاتھ بھیگ گئے، ہاتھ ایسے عالم میں بھیگے ہیں کہ میری شہزادیوں کے ہونٹ سوکھے ہوئے پیاس سے، یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا۔ ان خشک ہونٹوں کا واسطہ، میرا ان کا آمنا سامنا ہو تو یہ بھیگے ہوئے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ بہت مصائب سن چکے آپ، آخر میں 1-2 فقرے اور سن لیں بھائی۔ واپس آتے وقت پہلا ہاتھ نذرانہ دے دیا، دوسرا ہاتھ نذرانہ چلا گیا، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ جب زین سے زمین پہ آنے لگا تو رکابوں پر زور دے کر آخری دفعہ خیمے کو دیکھا۔ ادھر بچی نے تڑپ کر کہا دادی فضا مجھے میرا ماشکی نظر نہیں آ رہا، اٹھاؤ۔ اب مومن کا دل شیشے سے زیادہ نازک ہوتا ہے، میں زیادہ واضح مصائب نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے گزرتا ہوں، میں آپ کے دل پہ چھوڑتا ہوں۔ بی بی فضا نے بچی کو اٹھایا، بچی نے دور سے اپنے ماشکی چچا کو دیکھا، چچا نے دور سے بھتیجی کو دیکھا۔ اب فقرہ سنو گے، یہ ان دونوں کی آخری ملاقات ہے دور سے، پھر دونوں کی ملاقات کبھی نہ ہو سکی۔ کیوں؟ ماشکی نہر پہ چلا گیا، بچی خشک ہونٹ لے کر شام چلی گئی۔ وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ آئی۔ اللہ آپ کو شام لے جائے، سب سے زیادہ اداسی اسی کے مزار پہ ہے، ایسا لگتا ہے آج بھی ماشکی کے انتظار میں چپ بیٹھی۔ اور جب شام جا رہی تھی تو ماشکی سے ملنے آئی نہر پر، وہاں اس نے ایک نوحہ پڑھا۔ اگر آپ تیار ہوں تو میں نوحے کا ایک شعر سناؤں آپ کو۔ کہتی الیوم نامت بک اعین ما لم تنم فتسحدت اخری وعز منامها۔ میرے پیارے ماشکی، جو آنکھیں تیرے آسرے پر سو جاتی تھیں اب تک جاگ رہی ہیں، مجھے نیند نہیں آئی۔ اور دوسرا مصرع سن سکو تو سن لو۔ میرے پیارے چاچا، وہ جو تو نے مجھے تحفے میں چھوٹی سی چادر دی تھی نا، جسے آنکھوں پہ رکھ کے میں سوتی تھی، تیرا قاتل اپنی آنکھوں پہ رکھ کے سو رہا ہے، وہ دیکھو۔ عزیزان گرامی، بس فاطمہ کلال بھائی کی لاش پہ کیسے پہنچا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اٹھتا بیٹھتا اس طرح پہنچا جس طرح 2-3 سال کا معصوم بچہ چلتے ہوئے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ واہ عباس تیری معرفت۔ مولا کو آتا دیکھا، کہا مولا میری ایک گزارش ہے، ایک تو میری لاش خیمے میں نہ لے جائیں، دوسری گزارش زین العابدین کو میرا سلام کہیں اور کہیں تیری امامت کا اقرار کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، اور جب واپس شام سے مدینے جائے میری ماں کو میرا سلام کہیں۔
اور کہے جو تو نے مجھے تربیت دی تھی میں نے اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ عزیزو، امام زین العابدین کو وصیت یاد رہی، جب مدینے سے واپس شام سے واپس مدینے پہنچے ہیں نا تو شہر سے باہر خیمے لگا دیے، بشیر سے کہا جاؤ اطلاع کر دو کہ مدینے کے سلطان آ گئے ہیں۔ بشیر جب چلا نا علم لیے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا مل خبر، بشیر کیا خبر ہے، کیا خبر ہے؟ اس نے کہا الخبر عند قبر رسول اللہ، اور روضہ رسول پہ بتاؤں گا۔ جب روضہ رسول نظر آیا چیخ مار کے کہتا لوگوں قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارا گیا، بلا جرم ولا خطا، بے جرم و خطا مارا گیا۔ بشیر کہتا ہے میں کبھی نہیں بھول سکتا ایک دروازے کا کھلنا، ایک بیمار بچی کا سیاہ پٹی باندھ کے نکلنا، ٹھوکر کھا کے گرنا، ایک بوڑھی خاتون کا پیچھے سے آ کے اسے پکڑ لینا، اور قریب آ کر کہا کون مارا گیا، کیسے مارا گیا، کوئی آیا بھی ہے؟ کہا شہر سے باہر ہیں۔ کہا تو آگے چل میں ملنے جانا چاہتی ہوں۔ آگے بشیر، پیچھے وہ بوڑھی خاتون۔ خیمے کے در پر پہنچے تو بشیر نے اشارہ کیا بی بی وہ سیاہ خیموں میں چلی جائیں۔ جب بی بی آگے بڑھی تو دیکھا ایک بوڑھا سفید داڑھی والا سر پکڑے بیٹھا۔ فرمایا یا شیخ عرب کے بوڑھے راستے سے ہٹ جا، میں گزرنا چاہتا ہوں۔ اس سے اٹھا نہ گیا تو کہا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں علی کی بیوہ ہوں، میں ام البنین ہوں، ہٹ جا راستے سے۔ پھر بھی نہ اٹھا گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہا تو اب بھی نہیں سمجھا؟ میں عباس کی ماں ہوں۔ عباس کا نام آیا، بوڑھا مشکل سے کمر پکڑ کے اٹھا، کانپتے ہوئے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا دادی میرا سلام۔ کہا تو کون؟ کہ دادی پہچان میں ہوں زین العابدین، میں ہوں سید الساجدین۔ تو ایک دم فرماتی ہیں بیٹا 22 سال کی عمر میں سارے بال سفید ہو گئے۔ امام نے کہا اماں تیرے عباس نے کمال کر دیا، کہاں ایسی مائیں پیدا ہوں گی؟ فرماتی ہیں میں عباس کا نام سننے نہیں آئی، بتا میرا حسین کہاں ہے؟ اتنے میں ایک بچے نے دامن کھینچا، کہا تو کون ہے؟ میں تیرے عباس کا بیٹا ہوں، عبداللہ میرا نام ہے۔ کہا چھوڑ دے، تو آ گیا، سکینہ کیوں نہیں آئی؟ کہا اماں عباس نے حد کر دی۔ کہا پھر عباس کا نام نہ لینا، بتا میرا حسین کہاں؟ کہا تیرے حسین پر مصیبت کی آخری حد گزر گئی۔ کہا کیا ہوا اسے؟ کہ اماں مصیبت کی انتہا یہ تھی، پھوپھی زینب نے رکاب پکڑی اور حسین زین پہ بیٹھا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، نجف کی طرف منہ مڑ گیا۔ کہا یا علی تو اسی عباس کو وفادار کہتا تھا؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ زینب سے رکابیں پکڑوائیں اس نے۔ بی بی زینب نے کہا اماں میرا بھائی تھا نہیں، کربلا کو منہ کر کے کہا عباس میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ زینب سے رکابیں پکڑوا دی۔ بی بی زینب نے کہا اماں میرا بھائی نہیں تھا، اس کے بازو بھی نہیں تھے۔ کہا اچھا ایک بات بتا، میرا شہنشاہ حسین میرے بیٹے عباس سے راضی گیا تھا؟ کہ اماں بڑا راضی گیا۔ کہ تجھے کیسے پتا؟ کہ میں رستے میں قاتلوں کی باتیں سنتی آئی، عمر سعد شمر سے پوچھتا رہا جب تیری ضربتیں چل رہی تھیں حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہا پہلی ضرب پہ اللہ کو یاد کر رہا تھا، دوسری ضرب پہ نانا کو یاد کیا، تیسری ضرب پہ ماں کو یاد کیا، اور جب سر الگ ہو گیا دھڑ الگ ہو گیا، میں نے پاکیزہ زلفیں پکڑ کے جو سر اٹھایا
حسین کے زخمی لب ہلے، 3 دفعہ آواز آئی، عباس عباس عباس۔ ام البنین ساری زندگی روتی رہی، عباس تو شہید نہ ہوتا میرا حسین بچ جاتا۔ عزیزان محترم، یہ شہید انسانیت کی کہانیاں ہیں۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ انسانیت کو زندہ رکھنا ہے تو یہ ذکر سنتے رہا کرو، اس کو فرقہ واریت کا نشانہ نہ بنایا کرو، اس ذکر کو ہمیشہ جاری و ساری رکھو تاکہ تمہارا دل امن، محبت اور آشتی کا گہوارہ بنا رہے، ہمارا ملک قائم و دائم رہے، اور خداوند عالم آپ حضرات کی عبادت کو قبول فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر مجھ جیسے گناہگار سے ذکر کی خدمت مقصود ہو تو اللہ مجھے بھی شفاعت کی بھیک دے دے بحق محمد و آل محمد۔ بس بھائیو، میں نے زحمت دی، اس سے آگے چونکہ طاقت نہیں ہے، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ۔ خدا حافظ الناس، فی امان اللہ۔